کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، جس کے حکم پر ہزاروں جانیں ختم ہو جاتی تھیں، جس کے دربار میں سر جھکانا عبادت سمجھا جاتا تھا، وہ اچانک ایک سمندر میں ڈوب کر کیوں مر گیا؟ کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا یا یہ اللہ کا فیصلہ، ایک ایسا انجام جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے؟ یہ کہانی ہے غرور کے عروج سے ذلت کے زوال تک۔ یہ کہانی ہے فرعون کی تباہی کی۔ قدیم مصر ایک عظیم سلطنت جہاں دریائے نیل کے کنارے تہذیبیں پروان چڑھتی، یہاں ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ خود کو رب کہتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انسان نے اپنی تمام حدیں پار کر فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا، ان پر ظلم، قتل اور ذلت مسلط کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کی بیٹیوں کو قتل کرواتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ لیکن ظلم کو ایک حد ہوتی ہے، اور جب وہ حد پار ہو جائے تو اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ اسی ظلم کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں اسے فرعون کے محل میں، موسیٰ کی پرورش کرواتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، اور ہم نے تم پر اپنی محبت ڈال دی۔ فرعون جسے ایک بچے سے خطرہ تھا، وہی بچہ اس کے گھر میں پروان چڑھتا رہا۔ وقت گزرتا ہے، موسیٰ کو نبوت ملتی ہے، اللہ انہیں حکم دیتے ہیں، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، وہ نرم انداز میں کہتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ؟ لیکن غرور میں ڈوبا ہوا فرعون ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور انکار کر دیتا ہے۔ اللہ موسیٰ کو نشانیاں دیتے ہیں، عصا سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ کا چمکنا، لیکن فرعون سب کو جادو کہتا ہے۔ سارحوں کو بلایا جاتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، لیکن جب ساحر سجد دکھاتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سچ واضح ہو چکا تھا، لیکن فرعون کا دل پھر بھی نہ بدلا۔ اللہ بار بار تنبیہ کرتے ہیں، ٹڈی دل اور خون کا پانی۔ وہ ہر بار فرعون وعدہ کرتا، پھر مکر جاتا۔ یہی غرور اس کی تباہی کی بنیاد بن رہا تھا۔ اللہ موسیٰ کو حکم دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ رات کا وقت، خاموش، خوف اور امید۔ فرعون کو خبر ملتی ہے، وہ اپنی فوج لے کر پیچھا کرتا ہے۔ سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ کہتے ہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ اللہ حکم دیتے ہیں، موسیٰ اپنا عصا سمندر میں مارتے ہیں، اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک خشک راستہ بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل گزر جاتے ہیں۔ فرعون غرور میں اندھا ہو چکا تھا، وہ بھی اس راستے پر چل پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں، اے پانی ایسا ہو جا جیسا پہلے تھا۔ فرعون اپنی فوج سمیت ڈوب جاتا ہے۔ ڈوبتے وقت وہ کہتا ہے، میں ایمان لایا، لیکن اللہ فرماتے ہیں، اب جب تم پہلے نافرمانی کرتے رہے، یہ ایمان قبول نہ ہوا۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، آج ایک مثال بن چکا تھا۔ اس کی لاش کو محفوظ رکھا گیا تاکہ آنے والے دیکھیں اور سبق لیں۔ قرآن کہتا ہے، یہ کہانی صرف ایک ماضی کی نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ غرور، طاقت اور ظلم چاہے جتنا بھی بڑا ہو، آخرکار ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی پکڑ مگر خاموش مگر یقینی ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم بھی کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے فرعون بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت کا اصل مالک صرف اللہ ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو سمندر کو بھی حکم ماننا پڑتا ہے۔ تو سوچیں، کیا ہم اپنی زندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، یا کہیں ہم بھی غرور کے راستے پر تو نہیں؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے، فرعون جیسے لوگ ہمیشہ ہار جاتے ہیں، اور موسیٰ جیسے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔